بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے فضائل بیان کیے تو یزیدی افواج نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہمیں آپ کے فضائل معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تب تو بامجبوری و ناچاری مجھے تلوار اٹھانا پڑے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ اعداء میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن اسوجہ کو اس گستاخ کا یہ جملہ ناگوار گزرا اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل، تقوی اور راست بازی اور عدالت و انصاف کا عدیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال ادا کی ہی گردن پر رہے اور ہمارا دامن اقدام سے آلودہ نہ ہو، لیکن تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں تدبیر رکھتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، یا رب ذوالجلال، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا فرما۔ ہاتھ نیچے بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور وہ آگ کی خندق میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ ایسے ہی 2-3 اور گستاخوں نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گندی زبان سے غمگین کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے وہ بھی اپنے بدترین انجام کو پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو بددعا نہ دیتے، مگر ان کو دکھانا مقصود تھا کہ حضرت امام حسین بارگاہ الہی میں کس قدر قدر و منزلت رکھتے ہیں، کس قدر مستجاب الدعوات ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں جنگ سے، مگر وہ حرص دنیا میں مبتلا بدباطل لوگ کہاں اس سراپے نور کی آب و تاب کو جان پاتے۔ ان کے سروں پر تو اہل بیت کا خون سوار تھا اور وہ نیزے لے کر میدان میں کود پڑے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے نونہال شوق جام بازی میں سرشار تھے۔ اتنے میں قریبی گاؤں میں اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو وہاں کے بہت سے مسلمان بےتاب ہو گئے اور خاندان اہل بیت پر جان فدا کرنے کے لیے فوراً ہی میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ جب تک ان میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ ہے تو خاندان اہل بیت کا کوئی بچہ بھی میدان جنگ میں نہیں جائے گا۔ اور پھر انہوں نے بہت ہی بہادری اور جرأت کے ساتھ دشمنان اہل بیت سے مقابلہ کیا۔ کثیر تعداد کو جہنم واصل کرتے کرتے یہ سب کے سب راہ حق میں شہید ہو گئے اور راہ جنت اختیار کر لی۔ جن جن خوش نصیبوں کے نصیب میں تھا انہوں نے خاندان اہل بیت کے لیے جانیں نثار کی۔ اس معاملے میں حر بن یزید بھی قابل ذکر ہے، جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں روکے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ بہت مضطرب و بے قرار تھا کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت سے واقف تھا اور وہ ان کے قاتلوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے وہ کبھی عمر بن سعد سے کہتا کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا۔ ان کے بھائی نے ان کے مضطرب ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ کہہ نہیں پائے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید ان کی حالت دیکھ کر سوچتے رہے کہ یہ آخر کیوں اتنے پریشان ہیں۔ اتنے میں انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی کہ کوئی ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرے اور رسول کی حضوری میں سرخ روئی پائے۔ اس صدا پر حر بن یزید کو اس کی بے قراری کا سبب معلوم ہوا اور اسے اطمینان نصیب ہوا۔ وہ اپنے بھائی کو یہ کہتے ہوئے میدان جنگ میں جا پہنچے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خطا کو ضرور معاف فرمائیں گے، میں راہ حق سے الگ نہیں ہو سکتا، حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا۔ ان کی یہ بات سن کر ان کے بھائی اور ایک غلام بھی ان کے پیچھے آ گئے اور انہوں نے نہایت ہی دلیری سے میدان جنگ میں مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہادت کی سعادت پائی۔ اس کے بعد لشکر اہل بیت کے 50 جانباز ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے گئے اور اب صرف خاندان اہل بیت ہی باقی رہ گیا تھا، اور بدباطن دشمنوں کی نظر اس خاندان کے اوپر ہی تھی۔ یہ بات بھی انتہائی قابل ذکر ہے کہ 22,000 جنگی لشکر کے سامنے یہ چھوٹا سا لشکر ذرا بھی خوف زدہ نہ تھا، بلکہ ذوق و شوق سے میدان جنگ میں اترا۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت اور جواں مردی کی وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو تا قیامت کوئی نہیں بدل سکتا۔ نیاز مندوں کی شجاعت و بہادری کے بعد اب اسد اللہ کے شیران حق کا موقع آیا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کا رخ کیا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ اسد الہی تلواریں تھیں یا شہاب ثاقب کی آتش بازی، بنی ہاشم کی نبرد آزمائی تھی، اور جان شکار حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوک پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کے لیے معمولی کام تھا۔ ہر ساعت نیا مبارز آتا اور ہاتھ اٹھاتے ہی فنا ہو جاتا۔ ان تیغ بے نیام اجل کا پیام تھی اور نو کی ثنا قضا کا فرمان۔ تلواروں کی چمک نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور حرب و ضرب کے جوہر دیکھ کر کوہ پیکر ترساں اور ہراساں ہو گئے۔ کبھی میمنا پہ حملہ کیا تو صفیں درہم برہم کر ڈالی، معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ کبھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لوٹ گئی۔ سائقہ کی طرح چمکنے والی تلواریں خون میں ڈوب ڈوب کر نکلتی تھی اور خون کے قطرات اس سے ٹپکتے رہتے تھے۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جانیں قربان کرتے رہے۔ فرزندان امام حسن کے محاربہ نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی نہ بند کیا جاتا تو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ قہر الہی آ رہا ہے۔ الگرز کے اہل بیت کے تمام نوجوانوں نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں قربان کی۔ نیزوں کی بارش ہوئی، گردنیں کاٹی گئی، خون بہایا گیا، مگر حق سے منہ نہ موڑا۔ پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین سے اجازت لی اور میدان میں اترے۔ کیا گزری ہوگی اس والد پر جس کا 18 سال کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جنگ میں شہید ہو جائے، اور وہ 6 ماہ کا معصوم بچہ بھی تیر کھا کر شہید ہو جائے جو باپ کی گود میں پیاس کی شدت سے بلک رہا ہو۔ ان تمام مصائب کو خاندان اہل بیت نے رضائے حق کے لیے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور یہ انہی کا حوصلہ ہو سکتا تھا کہ ایک کے بعد ایک سب شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین تنہا رہ گئے اور ایک امام زین العابدین جو بیمار و ضعیف تھے، باوجود اس ناتوانی کے وہ خیمے سے باہر آئے اور میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے شفیق والد سے اجازت چاہی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان اہل بیت کی خواتین کی ذمہ داری انہیں سونپ کر منع فرما دیا اور خود تیار ہو کر میدان جنگ کا رخ کیا۔ کیا بیتی ہوگی اس وقت ان پاک بیویوں پہ کہ جب وہ اپنے سردار کو ہمیشہ کے لیے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی۔ بے کس قافلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت، تمام نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسی اور بے وطنی میں اپنے سروں سے رحمت کا سایہ رخصت ہوتے دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کو صبر کی تلقین فرمائی اور رضائے الہی پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی، اور سب کو خدا کے سپرد کر کے میدان کی طرف کا رخ کیا۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر، کنبہ کٹا کر سر بکف موجود ہے۔ ہزاروں کا لشکر سامنے ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر شکن تک نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک رچس پڑی
جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی و نسبی فضائل تھے، اور اس میں شامیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے قوم، اللہ سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان لینا اور جان دینا اس کے اختیار میں ہے۔ اگر تم خدا پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ جوانوں کا خون کا مطالبہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم نے میرے اہل و عیال اور لشکر میں 70 سے زائد افراد کو شہید کر دیا، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری نہیں ہے۔ اگر سلطنت کی لالچ میں میرے در پہ ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں، اور اگر یہ کچھ منظور نہیں تو اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر رہیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب یہ کلمات جاری ہوئے تو کوفیوں میں سے بہت سے لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ وہ برسر ظلم و جفا ہیں اور باطل کی حمایت میں ہیں، انہوں نے اپنی عاقبت کو خراب کر لیا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہیں اور حق پر ہیں۔ بہت سے لوگ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے، لیکن شمر بدسیرت ملعون اس نے اس سے متاثر نہ ہو کر دوسروں کو بھی باتوں کی طرف راغب کیا اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ابن زیاد کے ہاتھ پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیں، ورنہ جنگ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام تو معلوم تھا ہی، مگر یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی گئی تھی تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہ سکے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت کا لخت جگر، بے کسی بھوک و پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی مفارقت کا غم لیے تپتے ہوئے صحرا میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تنہا تشریف فرما ہے، اور یہ بے کس و تنہا کو دیکھ کر 20,000 کی تعداد جوش بہادری دکھانا چاہتی ہے۔ حجت تمام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے ماننے والے نہیں ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابل بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ کئی ایک غرور و تکبر کے ساتھ تلواریں چمکاتے آئے ابن زہرہ کے سامنے، اور غرور خاک میں ملتا گیا۔ سب آپ کی بھوک و پیاس اور غم سے واقف تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا آسان ہوگا، مگر فاطمۃ الزہرا کے لال نے کئی ایک کو واصل جہنم کیا۔ کسی کا سر کاٹا تو کسی کا ہاتھ، کسی کے نیزہ پار ہوا تو کوئی ایک ہی وار میں ڈھیر ہوا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا، لاشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے بہادر ڈھیر ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہاں تک کہ لشکر آدھا میں یہ شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہی حال رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کی زن و اطفال کو بیوہ اور یتیم کر کے چھوڑ دے گا، اور ان کی تلوار سے کوئی بھی بہادر جان نہیں بچا پائے گا۔ مزید موقع نہ دو بلکہ چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کر دو۔ یہ عمل اختیار کیا تو ہزاروں جوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، تلواریں برسانی شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون خواروں پر اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھا دیا پر کاٹ ڈالے، دشمن ہیبت زدہ ہو گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حملے سے رہائی کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہزاروں نے گھیر رکھا ہے مگر کوئی خوف نہیں، دشمنوں کے سروں کے سر اڑا رہے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو پریشانی ہوئی کہ ایک شخص کے سامنے ہزاروں کا لشکر ہیچ ہے۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی کہ تمام لوگ ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے نہیں بچ پا رہے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ تجویز ہوئی کہ ہماری فوج اس شیر حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا تیروں کا مینہ برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائیں گے تو نیزوں سے حملہ کر دیا جائے گا۔ تیر اندازوں نے گھیر کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسائے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی، نورانی جسم بھی تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بے شرم بے غیرت کوفیوں نے تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دھاوا بول دیا اور شیر حق کو اپنی بے غیرتی کا نشانہ بنایا۔ ایک تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگا،
جہاں میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ فوراً ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عظیم قربانی کے لیے چنا اور اس پر ثابت قدم رکھا۔ اتنے میں ہی ظالموں نے نیزے برسائے اور سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں شہید ہو گئے۔ ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ جسم اقدس کو باقی شہیدوں کے جسموں کے ساتھ گھوڑوں کے پیروں تلے روندا گیا، سروں کو نیزوں پر ٹانگ کر کوفہ بھر میں پھرایا گیا، پھر دربار یزید میں بھیجا گیا اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ پاک بیبیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی۔ اہل بیت کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو تاریخ میں کسی بھی ظالم و جابر نے کبھی کسی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین کو بھی ابن زیاد نے قتل کروانا چاہا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک صبر و رضا کا پیکر بنی ہوئی تھی چپ نہ رہ سکی، اور انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر تو میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے میری جان لے۔ اس کے بعد وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آیا۔ بہت سے مصائب جھیلنے کے بعد حضرت امام زین العابدین اور خواتین اہل بیت وطن واپس آئے، اور یہ لٹا پٹا قافلہ غم سے چور چور جب مدینہ آیا تو مکہ و مدینہ میں کہرام برپا ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا اور دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کی، اپنے گھرانے کا نذرانہ دیا۔ بے شک یہ سعادت اہل بیت کے سوا کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اتنا صبر اور اتنی برداشت صرف اہل بیت کے لیے ہی ہے۔ وہی عظیم لوگ ہیں کہ جن کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے: زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔